الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹس بیکر فتح پور روڈ چوک اعظم سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج میں جس بیماری کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے ناف پڑنا، ناف کی بیماری ہو جانا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی پیچیدہ قسم کی بیماری ہے۔ اس میں جو نظام ہضم ہے وہ سارا بگڑ جاتا ہے، اور ایسے مریض جو ہے وہ ہر وقت ان کو پیچس لگے رہتے ہیں، اور ان کو انتہائی شدید خشکی گرمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض مریضوں کے منہ کے ذائقے کڑوے ہو جاتے ہیں۔ بعض مریضوں کو اتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ ان سے اگر کوئی بات کرے تو وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ معدہ ہر وقت ڈسٹرب ہوتا ہے، کمزوری محسوس کرتے ہیں، اور کسی کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا، ہر وقت تھکے تھکے سے بجھے سے رہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ صرف ناف کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ناف جو ہے وہ اپنے مقام سے سرک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایک خشکی کا مرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج جو ہے آپ اس طرح کی یعنی ادویات سے کریں جس سے جو ہے خشکی ختم ہو جائے۔ جیسے ہی خشکی ختم ہوگی آپ کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے صرف آپ نے میڈیسن کھانی ہے اور ساتھ ورزش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مرض جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ ورنہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی پیچیدہ قسم کی بیماری ہے، اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ بیماری، اور ناف چھوڑتی نہیں ہے بندے کو۔ اور ایسے مریض دیکھیں گے ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ سے رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ناف ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کی بعض دفعہ دوائی جو ہے اثر ہی نہیں کرتے، جناب وہ ڈاکٹری دوائیاں کھا کے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ دوائیوں میں اثر ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ کئی حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی دوائیاں کھا کے اثر کرتی نہیں ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اس کا جو علاج ہے خشکی کو ختم کرنا ہے۔ آپ خشکی کو ختم کر دیں، انشاءاللہ تعالی مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے پاس جو مریض آتے ہیں تو میں ان کو جو دوائی دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے، صفوف اعصابی غدے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے آدھی چمچ صبح شام کھانے سے پہلے ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ 45 ملین جو ہے یہ آپ نے صبح دوپہر شام یہ آپ نے کیپسول استعمال کرنے ہمراہ پانی کے ساتھ، اور رات سوتے وقت جو ہے حب بندق، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ بس اتنی سی دوائی ہے، یہ آپ نے صبح دوپہر شام یہ استعمال کر لیں، اللہ کے حکم سے آپ کے ناف ہمیشہ مشکل ختم ہو جائے گی، اور آپ ہمیشہ مشکل تندرست و توانا ہو جائیں گے، بھوک بھی بحال ہو جائے گی، پیچس بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور آپ کی طبیعت جو ہے پھر صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے اندر جو کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت یاب کرے۔ کوئی میرا بھائی میرا دوست اگر اس مرض میں مبتلا ہے تو میرے پیارے دوستو، یہ اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ میرے دواخانے پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ دوائی اگر آپ بذریعہ پارسل منگوانا چاہیں تو آپ بذریعہ پارسل یہ دوائی منگوا سکتے ہیں، اور یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی میڈیسن جو آپ منگواتے ہیں پارسل کے ذریعے سے تو وہ 1 ماہ کی دوائی ہم بھیجتے ہیں، 1 ماہ سے کم دوائی نہیں بھیجتے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کورس ہیں 1 ماہ کے ہیں، ہم 1 ماہ کا کورس بنا کے بھیجتے ہیں۔ ہاں اگر آپ دواخانے پہ آتے ہیں تو یہاں 10 دن کے آپ دوائی لے سکتے ہیں، لیکن جب پارسل بھیجنی ہوتی ہے تو کیونکہ اس کے اوپر اخراجات اتنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں 1 ماہ کی وہ دوائی دینی پڑتی ہے، تاکہ مریض کا بھی نقصان نہ ہو، ہمارا بھی نقصان نہ ہو۔ تو اس لیے جب بھی دوائی منگوائیں تو 1 ماہ کا کورس منگوائیں، تاکہ آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے
اور آپ کے بار بار پیسے بھی نہ لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، ساتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔